وہ لوگ جن کو بے ضرر سمجھتے ہیں ان کو برائلر مرغی کی طرح 6 ہفتوں میں تیار کر لیتے ہیں. 6 ہفتوں میں لیڈر تیار ہو جاتا ہے. کبھی ایوب خان کے ذریعے، کبھی جنرل جیلانی کے ذریعے، کبھی پاشا صاحب کے ذریعے لیڈر تیار ہو جاتا ہے 6 ہفتوں میں. پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو لیڈر کو ذبح کر دیتے ہیں. تو اسی طرح لیڈرز بن رہے ہیں. باقی جہاں تک سندھ کے لوگوں کا تعلق ہے تو میں ابھی آپ کے موٹر وے سے گزرتا ہوا آیا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، ہمیں گھوڑوں کے نام پہ گدھے بیچے جاتے ہیں. ہماری موٹر وے بھی ایسی ہے کہ آپ سمجھیں گے کسی 2 اضلاع کو کنیکٹ کرنے والا کوئی عام سا روڈ، اور اس پہ ٹال ٹیکس ہوں گے، اربوں کروڑوں روپے جمع ہوں گے، اور وہ ہماری گود سے اور ہماری جیب سے نکل کے لوٹے جائیں گے، اور ہمارے پاس تباہ کن روڈ ہوں گے. ہمیں جو آئین دیا گیا ہے، اس آئین میں جمہوریت، اس میں عوام، اس میں سیاست کہاں ہے؟ آئین بنایا گیا، ہمارے لوگوں نے بڑے ہنسی خوشی اس پہ سگنیچرز کی. اس آئین میں لکھا ہوا ہے رول آف لا. رول آف لا کہاں ہے سندھ میں؟ آپ غزہ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دمسکس دیکھ رہے ہیں، آپ بیروت دیکھ رہے ہیں، جہاں لوگ رستوں پہ نہیں چل سکتے. وہی حشر سندھ میں بغیر اسرائیل کے حملے کے کندکوٹ، جیکب آباد، گھوٹکی، لاڑکانہ اور شکارپور اضلاع کی وہی حالت ہے. وہاں بھی لوگ راستوں پہ نہیں نکل سکتے، وہاں بھی لوگ گھروں میں بند ہیں. کون سی جمہوریت سندھ میں ہے؟ پاکستان میں جمہوریت ہوگی کہیں نہ کہیں، سندھ میں جمہوریت ہے کہاں؟ رول آف لا کہاں ہے؟ آرٹیکل 4، آرٹیکل 15 ڈال دیا گیا پاکستان کے آئین میں جمہوریت کے نام پر. فریڈم آف موومنٹ، جو جہاں چاہے جا کے گھومے پھرے، جو جہاں چاہے سے شاید ان کی مقصد تھا، جو جہاں نہیں ان کا مقصد تھا جو سندھ میں جانا چاہے وہاں جا کے آباد ہو جائے. جہاں کی تو کوئی بات نہیں ہے. جو آ جائے سندھ میں آ کے گھر لے، آج گھر لے، پرسوں ڈومیسائل بنوائے، پھر PRC بنوائے، پھر آ کے الیکشن لڑے، پھر سینیٹر بن جائے، قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے. آپ کے آرٹیکل 15 کا سارا مقصد یہ ہے کہ سندھ میں ڈیموگرافک چینج لائی جائے. آپ کے آرٹیکل 18 کا مقصد کہاں ہے؟ آرٹیکل 18 آپ کا آئین ہے نا، جمہوریت اور عوام کی بات ہو رہی ہے. آئین میں ہے فریڈم آف ریلیجن. سندھ میں کسی بھی شخص پہ آپ فتویٰ جاری کر کے اس کو مار کے ذبح کر کے پھینک دیں، جس کی بچی چاہے اس کو اغوا کر کے اس کا فورسڈ کنورژن کر دیں. کہاں ہے سندھ میں ٹریڈ اور بزنس؟ آرٹیکل 20 ہے اس کے حوالے سے کہ بھئی ٹریڈ اور بزنس کی یہاں ایمپائرز ہیں بلینرز کی، وہ گندم پہ قبضہ، ان کا گنے پہ قبضہ، ان کا یوریا پہ قبضہ، ان کا روڈوں پہ قبضہ، ان کا راستوں پر، ان کا کچے کی زمینوں پر، پہاڑوں پر، کارونجھر پر، دریاؤں پر، ہر جگہ ان کا قبضہ ہے. آرٹیکل 23 اور 24 پاکستان کے آئین میں ڈیموکریسی لائی ہے نا. یہ دونوں آرٹیکل کہتے ہیں جہاں پاکستانی چاہ کے پراپرٹی لے لے، اور وہ پراپرٹی سب آ کے سندھ میں لیتے ہیں. ڈرگز کے پیسے، انتہا پسندی کے پیسے، جبر کے پیسے، لوٹ مار کے پیسے بوریوں میں بھر کر لا کر سندھ کے شاہراہوں اور سندھ کے شہروں پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں، اور ان زمینوں اور شاہراہوں پہ بیٹھ کر سندھیوں سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم یہاں کیوں ہو، تم کیوں آئے ہو. جن کا تخت گاہ ہے، جن کا شہر ہے، جن کا کیپٹل ہے، ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم یہاں کیوں ہو. تو یہ سارا نظام جمہوریت کے نام پر یہ جو میلہ لگا ہے وہ ہماری جیب کاٹنے کے لیے لگا ہے. میلہ لگا کے سندھیوں کے وسائل لوٹے گئے. میلے کا نام کیا تھا؟ میلے کا نام تھا کہ پاکستان بنے گا، سب آزاد ہوں گے، خود مختار ہوں گے، سب کے حقوق ہوں گے، قرارداد 1940 کی. اس کا نام لے کر ہمیں لوٹ لیا گیا، ہمارے کمر میں، ہمارے سینے میں خنجر گھونپ دیا گیا. یہ خنجر گھونپا گیا ہے ہمارے سینے میں جمہوریت اور ڈیموکریسی اور عوام کے نام پر. سندھ کے لوگ اس خنجر میں ہاتھ ڈال کر اس کو نکالنے کی جستجو میں ہیں. وہ جمہوریت کی جستجو میں نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینے میں جو خنجر گھونپا گیا ہے اس کو ہم کس طرح اپنے کمر سے، اپنے سینے سے نکالیں. جدوجہد یہ ہو رہی ہے سندھ میں.